السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی سوالات شروع کریں۔ یہ پہلا سوال ہے سلام کے بعد، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی کو گندی نالی میں کاٹ کر گرانے والے ہی مجرم ہے، یا وہ لوگ بھی مجرم ہیں جو داڑھی کو سیٹنگ کرواتے ہیں اور ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو کاٹ کر گندے نالے میں گراتے ہیں، یا دونوں مجرم ہیں؟ دیکھیے یہاں پر جو سوال ہے وہ داڑھی سے متعلق ہے۔ داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قص الشوارب وعف اللحى، مونچھ کو تراشا کرو اور داڑھی کو معاف کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور واجبی سنت ہے۔ ہر مسلمان مرد کے لیے داڑھی کو مکمل طریقے سے چھوڑنا واجب ہے۔ ایک مشت یا ایک مشت سے زیادہ کا مسئلہ جو ہے اس میں بعض اقوال کی بنیاد پر اختلاف کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی کو نہ ایک مشت تک کاٹنا جائز ہے، نہ ایک مشت کے بعد کاٹنا جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ داڑھی مکمل رکھی جائے گی۔ اب داڑھی کو کاٹ کر کے گندی نالی میں پھینک دینا یا اس کے بالوں کو ادھر ادھر پھینک دینا، یہ اسی صورت میں پیش آتا ہے جب انسان سنت کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی کو کاٹتا ہے اور اس کے بالوں کو نالی میں یا ادھر ادھر پھینک دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے داڑھی ایک محترم چیز ہے، اور محترم چیز کو اولاً تو شریعت کے مطابق کاٹنا ہی جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے کبھی کاٹ دیا ہے اور اس کے بالوں کو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے تو اس محترم چیز کی توہین لازم آنے کا خدشہ ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ داڑھی سرے سے کاٹنی ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کاٹ دی ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں پھینکنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ نہ کاٹے۔ اگلا سوال ہے ابو یحییٰ یافعی صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہماری ایک شائع کردہ کتاب کلمہ توحید فضائل و شرائط نواقض شیخ عبدالرزاق البدر آپ کے جامعہ شیخ ارقم کو ڈاک سے کی ہے۔ میں کافی زمانے سے مصروف ہوں، میں واقف نہیں ہوں آپ نے کہاں بھیجا ہے، کب بھیجا ہے۔ زبیر احمد صاحب سلام کر رہے ہیں، صرف سلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کوئی عبداللہ صاحب ہے، ان کا سوال ہے، کہہ رہے شیخ صاحب ہومیوپیتھک والی دوائی میں جس میں 90% خالص الکوہل ہو اس کا استعمال کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرا وبارک فیکم۔ دیکھیے ہومیوپیتھک کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اس میں الکوہل بڑی مقدار میں ملایا جاتا ہے، اور یہ چیز اس کے اوپر باقاعدہ لکھی ہوتی ہے کہ اس دوا میں اتنے % الکوہل ہے۔ اسی طریقے سے ایلوپیتھک کی دواؤں میں بھی الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الکوہل جو ہے جو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس الکوہل کا تعلق اس الکوہل سے نہیں ہے
جو شراب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا جس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں غالباً شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے، مجھ کو بالضبط یاد نہیں ہے، کہ اس طرح کی دواؤں میں جو الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ الکوہل صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس میں نشے کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ مسکن ہو سکتا ہے۔ مسکن سے مراد یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد انسان کو تھوڑی سی سستی اور کاہلی ہو سکتی ہے تاکہ بیماری میں آرام ہو جائے۔ تو اگر اس حد تک ہے تو یہ مادہ یا یہ صلاحیت بعض کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر چاول ہے، لونگ ہے، جائفل ہے، اس طرح کی چیزوں میں مسکنات ہوتے ہیں، لیکن وہ مسکرات نہیں ہوتے، یعنی سکر پیدا کرنے والی چیز نہیں ہوتے۔ لہذا علماء کے فتوے کے مطابق اس طرح کا الکوہل اگر کسی دوائی میں ملایا گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ الکوہل دوسرے انداز کا ہوتا ہے، شراب والا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے افضل لوگڑے صاحب کا، کہہ رہے ہیں شیخ امام کعبہ ڈاکٹر صالح الطالب حفظہ اللہ کی گرفتاری کی کیا حقیقت ہے؟ اخوانی اور اب کچھ اہل حدیث بھی اس بارے میں سعودی حکومت کی توہین کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ائمہ حرمین یا سعودی عرب کے علماء کے بارے میں ہر 2-4 ہفتے میں، ایک آدھ مہینے میں اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہے کہ فلاں کو گرفتار کر لیا گیا یا فلاں کی جیل میں موت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ اس طرح کی باوثوق ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلم حکام سے حسن ظن رکھے، بدظنی پیدا نہ کرے، اصل یہی ہے۔ لہذا ہمیں بدظن نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے واقعات عام طور سے افواہ اڑا کر کے پھیلائے جاتے ہیں تاکہ حکومت کو بدنام کیا جائے، اور اخوانیوں کا یہی طریقہ ہے۔ ان کی اپنی ہم نوا حکومتوں میں اگر کسی کو سر عام بھی قتل کر دیا جائے تو اخوانی اس کی تعویل کر لیتے ہیں اور اس کا پھر بھی دفاع کرتے ہیں، اور ان کی مخالف حکومت کوئی ہو، اس میں اگر کوئی کام نہیں بھی کیا گیا ہے تو وہ زبردستی اتہام لگا کر کے اس کو بدنام کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے سلفی اور حدیث بھائیوں کو اس طرح کے افواہ سے بچنا چاہیے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک باوثوق ذرائع سے کوئی چیز نہ آ جائے تب تک ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اگر باوثوق ذرائع سے کوئی ایسی خبر آتی ہے تو بھی اس کو مخالفت کے لیے سوشل میڈیا پر پھیلانا اور اس کے ذریعے کسی حکومت کو بدنام کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اسلامی طریقے سے حکومت کی نصح و خیر خواہی اور بات چیت کے ذرائع اور ڈائلاگ کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ فراز بن فاروقی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلام کر رہے ہیں۔ افضل صاحب دوسرا سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے شیخ ہم سب کے والد علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو نصیحت کی تھی اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائے۔ دیکھیے، افضل صاحب کا جو سوال ہے بہت قیمتی سوال ہے، یہ غالباً 1993 کا واقعہ ہے۔ 1993 کا، یہ 2003 کا، بہرحال مجھے یاد نہیں ہے۔ بی کے سی میں جو پروگرام ہوا تھا جس کو دین رحمت کانفرنس کہتے ہیں، اس میں والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے کے بارے میں جو ان کا تبصرہ اسی کانفرنس میں آیا تھا، جس تبصرے میں انہوں نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی بھی نام لے کر کے مخالفت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں شیخ ابن باز کی اس بات کو نہیں مانتا کہ اپنے آپ کو سلفی کہا جائے۔ کہاں ڈاکٹر ذاکر نائک اور کہاں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ،
دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک بڑے مفتی اعظم اور بڑے عالم دین کی توہین کی، اور اس بات کو کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں، اور اگر اہل حدیث کہنا ہے تو اہل صحیح حدیث کہنا چاہیے۔ اس پر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علمی تنبیہ فرمائی تھی اور نصیحت کی تھی، اور اس کی ریکارڈنگ آج بھی کیسٹوں کے اندر موجود ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس دور میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج کے دور میں، دونوں دوروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت کھل کر کے سامنے نہیں آئے تھے، جماعت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر ان کو بلایا جاتا تھا۔ بعد میں علماء اہل حدیث کو جب ان کی حقیقت پتہ چلی تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کھل کر کے اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ میں کن لوگوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ وہ دنیا میں سب سے بڑا عالم محمد الددو کو سمجھتے ہیں، جو کہ اخوان المسلمین کا ایک سڑا ہوا عالم ہے، جس نے کئی حکومتوں کے خلاف بغاوتوں کی کوششیں کی ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے علماء سے وہ استفادہ کرتے ہیں اور جن کا نام اپنی ریکارڈنگز کے اندر ذکر کرتے ہیں، وہ سب اخوان المسلمین کے علماء ہیں۔ کوئی بھی سلفی عالم ایسا نہیں ہے جس کا نام انہوں نے ذکر کیا ہو، الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے وہ صراحت کے ساتھ آج تک بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور احمد دیدات، یہ دونوں ان کے لیے آئیڈیل ہیں، اور اردو زبان کے سب سے بڑے مفسر کے طور پر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مفسر کے طور پر جو اردو زبان میں تفسیر کرتے ہو، اس میں ڈاکٹر اسرار کو ذکر کرتے ہیں، اور احمد دیدات کو بھی اپنا استاذ کہتے ہیں۔ جبکہ شیخ عالم اسلام کی معروف شخصیت اور جرح و تعدیل کے امام علامہ ربیع الہادی مدخلی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب غالباً شرح السنہ میں اس کی شرح کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ احمد دیدات کا عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے سے زیادہ بدتر تھا، کیونکہ جب کسی عیسائی نے ان سے یہ سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یعنی وحدت الوجود کی بات کہی۔ اور اسی درمیان جب انہوں نے یہ جواب دیا تو عیسائی نے صراحتاً کہا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے اور کہا ہے کہ احمد دیدات کا عقیدہ صوفیہ کے عقیدے سے میل کھاتا تھا، یعنی وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ یہی صورتحال ڈاکٹر اسرار کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، خالص صوفی تھے، عرب حکام کو کافر کہتے تھے، شیعوں کی اور رافضہ کی اور ایران کی اور خمینی کی تعریف کرتے تھے، اور تفسیر جو پیش کرتے تھے وہ تفسیر خوارج کے موقف پر پیش کرتے تھے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی کیسٹوں کے اندر موجود ہیں۔ اولیاء کے معتقد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کا نظام اولیاء چلاتے ہیں، باقاعدہ یہ چیزیں ان کی کیسٹوں کے اندر موجود ہیں۔ تو احمد دیدات جو ایک غلط عقیدے کے حامل تھے، عالم دین نہیں تھے، ڈاکٹر اسرار احمد جو غلط عقیدے کے حامل تھے، خالص صوفی تھے، عالم دین نہیں تھے، اور اس انداز کے شرکیہ اور کفریہ عقائد رکھتے تھے، یہ دونوں آدمی ان عقائد کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کے آج تک سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے محسن ہیں، جس کا تذکرہ وہ اب بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے ڈاکٹر اسرار کی یاد میں 50 سالہ جشن جو پاکستان میں منایا گیا ہے، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کھل کر کے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تعریف کی ہے، خطاب کیا ہے، اور بار بار اپنے محبت اور اپنے اعتقاد کا ان سے اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس معاملے میں اب تک اسی گمراہی پر قائم ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے عقائد میں بہت بڑی بڑی غلطیاں اور خامیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نہیں کر سکتا لیکن میں کر سکتا ہوں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ سرے سے کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ناٹا بھی ہو، لمبا بھی ہو، متوسط قد کا بھی ہو، ایک وقت میں کسی ایک آدمی کو اللہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس انداز کے جو عقائد ہیں یہ اہل کلام کے اور گمراہ عقائد کے لوگوں کے کلام ہے، اقوال ہے۔
اس طرح کے اقوال کو ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بار نہیں اپنی تقریروں میں تقریباً 3 بار ذکر کر چکے ہیں، اور یہ تینوں بار الگ الگ مدت میں کئی سال کے وقفے سے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے، ایک عیسائی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اس کے جنت میں جانے کا امکان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی کیسٹوں میں اور اپنی ریکارڈنگز میں، اپنی ویڈیوز کے اندر کیا ہے، اور وہ ویڈیوز آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کیا ہوتا تو ان چیزوں کا اعادہ بار بار الگ الگ ویڈیوز میں نہ کرتے، اور اگر رجوع کیا ہوتا تو اپنے لائبریری سے اور اپنے ریکارڈ سے ان چیزوں کو نکال کر کے الگ کر دیتے۔ تو والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ دین رحمت کانفرنس کا تھا، جس کی پوری ریکارڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے امانت میں خیانت کرتے ہوئے غائب کرا دی۔ آج تک اس کا ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو کیمراز جو تھے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے تھے، اور انہوں نے اپنی ریکارڈنگ میں سے اس کو غائب کر دیا ہے۔ کہیں پر اس بات کا تصور پیدا نہیں ہونے دیا ہے کہ مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر موجود تھے۔ یہ ان کی خیانت ہے، لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو جذباتی مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہمارے منہج کے دفاع کا مسئلہ ہے، قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے دفاع کا مسئلہ ہے۔ اس میں جو بھی غلطی کرے گا اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی غلطیاں کرنے جو معافی تلافی کے قابل نہیں ہے، اور اس کے سامنے وہ تنبیہ گئی ہو، اس کے باوجود اس نے رجوع نہ کیا ہو، ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیز معاف نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو منہج سلف کا دفاع کرنے اور اس کے دفاع میں جس کے بارے میں بھی ہمیں وضاحت کرنی ہے اس وضاحت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے بادشاہ خان صاحب، کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں انٹرٹینمنٹ شو اور میوزیکل شوز لے کر لوگ نشانہ بناتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، کوئی کام جو غلط ہے، چاہے سعودی عرب میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کے بارے میں یقیناً علماء بے چین ہیں، اور ہمیں اپنے دل میں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی مخالفت میں سوشل میڈیا پر شور کیا جائے، غلط انداز کے بیانات دیے جائے۔ اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو جب تک وہ کفر بواح اور کھلم کھلا کفر اور شرک نہ کرنے لگے، جب تک اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس کی غلطیوں پر نصح و خیر خواہی کا اسلوب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا حکام سے موجودہ دور کے وسائل کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے ان چیزوں پر گفتگو کرنی چاہیے، اور ان کو نصیحت کی جانی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں، لیکن کھلم کھلا اس طرح کی نصیحت کرنے کا جواز موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنی خامیوں کو ختم کرنے اور غلطیوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو نصیحت کرنے میں اسلامی اسلوب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے معراج الدین سلفی صاحب، کہہ رہے ہیں سر انڈیا میں جے شری رام بولنا یا کوئی بھی سلوگن بولنا کیسا ہے، اور نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ آدمی نماز پڑھے تو موب لنچنگ ہو جاتی ہے، ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، معراج الدین سلفی صاحب کا سوال بہت اہم ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہندوستان میں جے شری رام بولنا یا اس طرح کے سلوگن بولنا یہ آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا ہے۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں لنچنگ کے، اور کہیں جبرن کسی کو جے شری رام بلایا جاتا ہے، بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بات جہاں ہوتی ہے آدمی کو ان جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے، اور جانے سے پہلے اپنی حفاظت کے انتظامات کر لینے چاہیے۔ لیکن یہ چیز کبھی کبھار ہوتی ہے، یعنی پورے سال میں ایک دن 2 دن ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لہذا اس طرح کے جہاں امکانات ہو وہاں مسلمان جانے سے تھوڑی دن کے لیے پرہیز کرے، تاکہ اس طرح کی نوبت نہ آنے پائے۔
دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آدمی نماز اگر پڑھتا ہے تو لنچنگ ہو جاتی ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے. نماز ہمیں اسلام نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے لیے جگہ متعین فرمائی ہے. یعنی نمازیں مسجد میں پڑھی جائے. آج کل ایک فیشن بن گیا ہے. ایک مسلمان جو 5 وقتہ نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ بھی جب سڑک پر نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو جا کر کے شور کر کے سڑک کو گھیرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اسلام نے ہم کو سڑک پر جو گزرگاہ ہے، جو چلنے پھرنے کی جگہ ہے، لوگوں کی گزرنے کی جگہ ہے، سڑک پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. یہ باقاعدہ اسلامی حکم ہے. لہذا ہمیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، یا اگر کہیں مجبوری ہے تو اپنے گھروں کے اندر جماعت بنا کر کے نماز پڑھنی چاہیے. سڑک پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مسجدیں چھوٹی ہے، آبادی بڑی ہے، مسجد بھر جاتی ہے اور لوگ مجبوراً سڑک پر نماز پڑھتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں کرے. جمعے کی 2 جماعت ہو، ظہر کی 2 جماعتیں ہو، عصر کی 2 جماعتیں ہو. جب بھیڑ کا امکان ہے تو 2 جماعتیں ہو اور لوگوں کی باری بنا دی جائے کہ کچھ لوگ مسجد میں آ کر کے پڑھ لے. جب وہ نکل جائے تو بقیہ لوگ آ کر کے پھر سے دوسری جماعت میں شامل ہو جائے. یہ طریقہ ہے. سڑک پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. اور یہ ساری کی ساری کیفیتیں تب پیدا ہوتی ہیں مولجی کی یا کسی انداز کی چھیڑ چھاڑ کی، جب ہم نکل کر کے سڑک کو روکتے ہیں اور سڑک پر نمازیں ادا کرتے ہیں. دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری نوبت آتی ہے. لہذا ہمیں بھی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اظہر جمال صاحب کا سوال ہے، کہہ رہے سلام کرنے کے بعد کہہ رہے شیخ محترم تفسیر تفہیم القرآن کی تفسیر کیا قابل اعتبار ہے؟ نہیں، تفہیم القرآن جو کہ مولانا مودودی کی تفسیر ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے. تفسیر کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری بعض آیتوں سے کر دینا. اسی طریقے سے ایک طریقہ ہوتا ہے تفسیر القرآن باحادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی تفسیر کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کرنا. تیسرا طریقہ ہوتا ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کو پیش کرنا. یہ 3 طریقے قابل اعتماد ہیں. تفسیر تفہیم القرآن کے اندر یہ تینوں طریقے کہیں خال خال ہو سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ تفہیم القرآن یہ تفسیر بالرائے پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور ترجمے کی تفسیر میں مولانا مودودی نے اپنے عقل کو گھسا کر کے اس کے ذریعے سے تفسیر پیش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ تفہیم القرآن میں کئی جگہوں پر صحیح احادیث کا انکار بھی موجود ہے. تفہیم القرآن کے اندر کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی تلخیص بھی موجود ہے، صحابہ کرام کی توہین بھی موجود ہے. لہذا تفہیم القرآن جیسی تفسیر جو تفسیر بالرائے پر مشتمل ہو یا جس کے اندر اسلامی شعار یا اسلامی شخصیات کا مذاق اڑایا گیا ہو، تلخیص کی گئی ہو، ایسی تفسیر کو پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنے آپ کو عالمہ کہتی ہیں اور انسٹاگرام اور فیس بک پر سوال و جواب کرتی ہے اور بڑے بڑے سوالوں کے جواب دیتی ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور اس پر ابھی انشاءاللہ کل پرسوں میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کے ایک سوال کا جواب ہے، اس کے تناظر میں ایک ویڈیو تیار کر کے ڈالا جائے گا کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں خواتین کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. خواتین کا دائرے دعوت جو ہے وہ خواتین تک محدود رہنا چاہیے. اور آج کل کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہے کہ خواتین ایسا کر سکتی ہے. خواتین کی آواز کا پردہ نہیں ہے، یہ شاذ قول ہے. صحیح بات ہے کہ خواتین کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خواتین کی آواز کو فتنہ کہا گیا ہے.
اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ تم اپنی فطری آواز میں کسی سے بات کرو گی تو جو بیمار دل والا ہوگا اس کے دل میں بیماری پیدا ہوگی، لہذا صحیح بات کیا کرو، یعنی شرعی آداب میں رہتے ہوئے بات کیا کرو۔ تو خاتون کی آواز کسی اجنبی مرد کے سامنے اگر جائے تو اس کی فطری آواز نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس کی آواز کے اندر قدر سختی ہونی چاہیے تاکہ فطرہ اس سے ختم ہو جائے۔ انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر آج کل جو ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، یہ ویڈیوز عام طور سے ان آداب کا خیال کیے بغیر بنائے جاتے ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس معاملے میں فیصلہ کریں، اور خواتین کا دائرہ عمل یا دائرہ دعوت جو ہے وہ خواتین تک محدود رکھا جائے۔ سوشل میڈیا پر وہ آ کر کے جنسی مسائل بھی بیان کرے، بے پردہ نکلے، بے پردہ بیٹھے، ان کی آنکھیں کھلی رہے، اور نقاب حجاب کرے یا حجاب نہ کرے، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، یہ سب کے سب فتنے ہیں، ان کی آواز بھی فتنہ ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی بالخصوص ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں پاکستان کی جو ہے کئی سوالات آئے اور اس کا جواب دیا گیا۔ جواب میں جدہ سے بیٹھ کر کے کچھ لوگوں نے دوبارہ سے اس پر تنقید کرنے کی کوشش کی، لہذا اس سلسلے میں شیخ صالح فوزان کا جو فتویٰ ہے اس کو نشر کیا جائے گا، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا کرنے سے پرہیز کیا جائے، اور عورتوں ہی میں دعوت کر سکتی ہے، مردوں میں اگر ان کے محارم ہے تو محارم کی حد تک ان کی دعوت محدود ہو سکتی ہے، ورنہ مردوں میں دعوت کے لیے مرد کافی ہے۔ ایسا دور نہیں آیا ہے کہ مرد موجود نہیں ہے جو مردوں کی دعوت کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ جب مرد موجود ہے تو ایسی صورت میں وہی کافی ہے، خواتین کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی مجبوری ہوئی اور مردوں سے کسی مسئلے کو حل کرنے کا امکان موجود نہ رہا تو ایسی صورت میں اگر کوئی باصلاحیت خاتون ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، اس کے پاس علم کی گہرائی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے اور کافی حد تک مردوں کے موجود ہونے کے باوجود ایسا کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، ایک عقلی سنی کہہ رہے کہ علماء کو دین کا ٹھیکیدار کہنا کیسا ہے، جیسا کہ آپ کو بھی منہج کے ٹھیکیدار لوگ کہہ رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، یہ منہج کا بہت بڑا خلل ہے کہ کوئی شخص منہج کی صراحت کرے اور منہجی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، جو غیر منہجی افکار ہیں ان کی تردید کرے، تو جب وہ لوگوں کے نفس کے خلاف جاتی ہے تو لوگ پلٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ منہج کا ٹھیکیدار بنتا ہے یا دین کا ٹھیکیدار بنتا ہے۔ یہ ٹھیکیدار کا لفظ ہی جو ہے یہی بذات خود ایک بہت قبیح اتہام ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ مجھ کو یاد ہے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب باحیات تھے تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، والدہ میرے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی شخص پر کوئی تبصرہ چلا تو میں نے غلطی سے ان کے سامنے کہہ دیا کہ وہ بڑا بدمعاش ہے، بڑا بدمعاش ہے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے ایام سے گزر رہے تھے، فوراً ناراض ہو گئے اور کہا کہ محمد تمہاری زبان خراب ہو گئی ہے، اگرچہ اس کے یہاں وہ صفت موجود ہے جو صفت تم ذکر کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، تم اپنی زبان کو لگام دو۔ آج کل ہم نے کسی کے بارے میں زبان کھولنے کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے، یہ چیز بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو اس زبان کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اور میں تو اس بات کی صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے میں لطف آتا ہے یا میرے اوپر یا کسی کے اوپر اتہام لگاتے ہیں، اگر انہوں نے اپنی اصلاح ابتداءً کر لی تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اسی سرکشی پر قائم ہے اور بار بار یہ حرکتیں مختلف علماء کے بارے میں، مختلف مدارس کے بارے میں، مختلف لوگوں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں میں ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر چکا ہوں، جو ہوگا وہ قیامت میں دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلا سوال ہے مجاہد الاسلام MRP کوئی ہے، سوال کر رہے ہیں. اچھا، مجاہد الاسلام شاید یہ میرے شاگرد ہے، سرابلی ہے. آپ MRP کی جگہ سرابلی لکھیے. نسبت علمی انسان کے لیے شرف کی بات ہوتی ہے، لہذا اپنے نام کے ساتھ سرابلی لگائیے. سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے کسی شخص کی بہت ہی کم داڑھی آ رہی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کی داڑھی بھی گھنی ہو جائے. اس ناحیے سے وہ داڑھی کو صاف کرتا ہے تاکہ اس کی داڑھی بھی گھنی ہو جائے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. جس کے مقدر میں رب کائنات نے جتنی داڑھی رکھی ہے اتنی آئے گی. وہ چاہتا ہے کہ داڑھی گھنی ہو جائے. آج یہ چاہنے کے لیے وہ داڑھی کو چھیل رہا ہے، کل ہو سکتا ہے شیطان اس کو یہ کہے کہ داڑھی گھنی اچھی نہیں لگ رہی، ہلکی اچھی لگتی تھی، تو اب پھر سے وہ چھلنے لگے کہ اب رکھوں گا ہی نہیں. تو یہ انسان اپنی خواہشات پر دینی امور کے فیصلے نہیں کر سکتا. دین میں انسان کو حکم جو دیا گیا ہے وہ اس کا مکلف ہے، اور حکم یہ ہے کہ داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، چاہے داڑھی گھنی آئے یا نہ آئے یا کب آئے. یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، انسان کی فطرت ہے. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت اس بات کی ہم کو اجازت نہیں دیتی ہے. ایک آدھ سوال میں اور لوں گا، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے. عبید اللہ رحمانی صاحب کوئی ہے، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو، جمعہ کے دن ایک جماعت میں سارے لوگ شامل نہ ہو سکتے ہو، جگہ کی قلت کی وجہ سے دوسری جماعت کرنی پڑتی ہو، تو کیا خطبہ بھی دینا پڑے گا دوسری جماعت کے لیے؟ جی، جیسا کہ ابھی گزرا اس سے پہلے کہ کسی علاقے میں مسلم آبادی بڑی ہے اور مسجدیں چھوٹی ہیں، مسجد کے اندر لوگ جماعت نہیں بنا پاتے. اگر سارے لوگوں کو کھپانا ہو تو روڈ تک صفیں بنے گی، اور روڈ پر نماز پڑھنے میں بہرحال حرج ہے، اور شریعت نے ہم کو راستے پر نماز پڑھنے سے روکا ہے. لہذا اگر 2 جماعتیں بنیں گی تو 2 خطبے بھی ہوں گے. یعنی مثال کے طور پر جمعہ کے دن بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو ایک جمعے کا خطبہ 12:30 بجے، دوسرا 1:30 بجے، اس طریقے سے رکھ دیا جائے تو ایک خطبے میں کچھ لوگ شامل ہو جائیں، نماز پڑھ کے نکل جائیں، پھر دوسرے لوگ جب آئیں تو دوسرے خطبے میں شامل ہو اور اس کے بعد نماز پڑھ کے نکل جائیں. ان دونوں خطبات کے لیے الگ الگ خطیب بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی خطیب بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. محمد فیصل قریشی صاحب ہے، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے میں ابو عبد الہادی. شیخ میرا سوال ہے کہ اختلاف کے کیا آداب ہیں؟ دیکھیے، اختلاف کے جو آداب ہیں وہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور اس پر گفتگو آنی چاہیے. انسان کو کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کو مجروح کرے، اس کے بارے میں بد کلامی کرے، غلط انداز کے الفاظ استعمال کرے. اختلاف ہمارا آپ کا ہو سکتا ہے، ہمارا کسی عالم دین سے ہو سکتا ہے. اختلاف علمی انداز سے ہونا چاہیے. کسی کے ہاں منہجی خرابی ہے تو آپ منہجی خرابی کی صراحت کر دیں، یہ اختلاف کے سلیقے کے خلاف نہیں ہے. لیکن آپ کسی کی مخالفت کریں اور ساتھ میں بد زبانی کریں، گالی گلوچ پر اتر آئیں، غلط انداز کے الفاظ استعمال کریں، کسی کی تنقیص یا توہین کریں، تو یہ آداب اختلاف کے خلاف ہے. آداب اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو علمی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. وہ کسی سے بھی علمی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن علمی اختلاف میں اس کو آداب کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے احترام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، گالی گلوچ اور توہین اور تنقیص کی حد تک نہیں اترنا چاہیے. یہ اختلاف کے آداب ہے، اگرچہ اس میں تفصیل ہے. زبیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں سامان وغیرہ اندازے میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. اندازے میں جو خرید و فروخت ہے وہ بیع غرر میں آتی ہے، یعنی کسی چیز کا اندازہ لگا کر کے خرید و فروخت کرنا کہ اتنا ہوگا تو اتنا پیسہ دے دیں. اس میں دھوکے کا امکان ہوتا ہے، لہذا اس طرح کی بیع و شراء سے ہم کو بچنا چاہیے. اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو جواب یہی ہوگا.
آخری سوال لوں گا میں. بادشاہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے اہل حدیث پر الزام لگایا ہے کہ بغیر کسی امام کی تقلید کے امت بکھر جائے گی. کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث کے آپس میں اختلافات بہت ہیں. اہل حدیثوں کے بارے میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. ان کے الزامات کی وضاحت کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب اس وقت فتنہ پروری پر اترے ہوئے ہیں. جماعت اہل حدیث میں اور جماعت اہل حدیث کے علماء میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کہیں اختلاف ہے تو ادارتی اختلاف ہے، تنظیمی ڈھانچے کا اختلاف ہے، لیکن منہجی اختلاف نہیں ہے. آپ ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی جماعت اہل حدیث کے عالم سے کوئی علمی مسئلہ پوچھیں گے تو جواب وہی ملے گا جو یہاں ملے گا، وہی جواب وہاں ملے گا. جواب میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ جماعت اہل حدیث کا مرجع و مصدر قرآن و سنت اور منہج صحابہ ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے، اور وہ یہ اتہام لگاتے ہیں. یہ فضول بات ہے. اہل حدیثوں کے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام ان کے لیے اسوہ ہے. یہ اتہام طارق مسعود صاحب کا فضول ہے. وہ اس طریقے سے لوگوں کو منطقی گفتگو کر کے دلائل کی بنیاد پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، منطقی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو یہ فضول بات ہے. اہل حدیث کے عوام اپنے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں. اس کو اتباع کہا جائے یا تقلید کہا جائے. اہل حدیثوں کے علماء قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق مسائل کا حل بتاتے ہیں. عوام اس کو اختیار کرتی ہے، تو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو اپنانے کے نتیجے میں وہ متبع سنت قرار پاتی ہے اور اپنے علماء کی بات کو وہ مانتی ہے، دلائل کی روشنی میں مانتی ہے. تو اس کو آپ تقلید کہہ دیں تو ہو سکتا ہے کہہ دیا کرے، لیکن اصل یہ ہے کہ نتیجہ اتباع سنت تک پہنچتا ہے. اہل حدیثوں کے بارے میں یہ جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں یہ سب اتہامات ہیں، اور میں یہ اپیل کروں گا کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے. آخرت میں ان کو جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث منہجی مسائل میں، علمی مسائل میں مختلف اختلاف نہیں رکھتی. سب ایک جیسے فیصلے کرتے ہیں. سارے اہل حدیث پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں تلاش کر لیے جائے، سب کے سب منہج صحابہ پر اور قرآن و سنت پر متفق ہیں. ان کے یہاں کسی انداز کا اختلاف موجود نہیں ہے. اور یہ رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت آج تک موجود ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اور ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. تو مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ بے شمار آئے، اتحاد لگا کر کے چلے گئے. یہ جماعت اہل حدیث صحابہ کرام کے دور سے آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، کیونکہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حق پر قائم رہنے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے. یہ قرآن و سنت کو اور منہج صحابہ کو اپنا اسوہ قرار دیتے ہیں. یہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کے پیچھے دوڑ کر کے ایسی باتیں نہیں کرتے جو باتیں قرآن و سنت یا منہج صحابہ سے ٹکراتی ہو. جبکہ فقہ حنفی میں ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو منہج صحابہ سے یا قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے. لہذا توبہ اور رجوع ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو لوگ تقلید کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلے اور فتوے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کروں گا. رئیس خان ملکان صاحب کوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیخ السلام علیکم، بہت دنوں بعد لائیو آئے. تھوڑا آپ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کافی دنوں سے لائیو نہیں آ سکا تھا، اور آج بھی ہمت نہیں تھی، کچھ فلو وغیرہ ہوا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین شفا یابی عطا فرمائے. آپ حضرات دعا فرمائے. اسی پر میں سلسلے کو ختم کروں گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.